امریکہ نے جہاریت اور اشتعال انگیزی پر اترے بھارت کو ایک بار پھر لگام دے دی۔ عمران خان کا ایک بار پھر مذاکرات سے انکار۔ سندھ ہائی کورٹ کے الیکٹرک پر برہم۔ کراچی میں گرمی کی شدت میں ہوا اضافہ۔ پی سی بی کا شاداب خان کو مین آف دی میچ کا ایوارڈ دینا مہنگا پڑ گیا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں حق پاکستان نیوز، میں ہوں کاشف رضا۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج دن بھر کی جو اہم اور تازہ ترین خبریں ہیں وہ ہم آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس میں ہم گرمی کا بھی ذکر کریں گے۔ عمران خان صاحب نے ایک بار پھر انکار کیا ہے مذاکرات کا۔ علی امین گنڈاپور سے جو ملاقات ہوئی تھی اس حوالے سے بھی ذکر کریں گے۔ کل پاکستان بنگلہ دیش کے درمیان T20 میچ کھیلا گیا، جس میں شاداب خان کو مین آف دی میچ کا ایوارڈ دیا گیا۔ اس پہ عوام سیخ پا ہے، وہ ایشو کیا ہے اس پر بھی ذکر کریں گے، اور سب سے اہم یہ کہ امریکہ نے جہریت پر اترے بھارت کو ایک بار پھر لگام دے دی۔ یہ چیزیں بھی ڈسکس کریں گے آج کے اس ویڈیو میں۔ تو درخواست آپ سے یہ ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے سے آگاہ کیجئے۔ چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر بھی پریس کر لیں۔ سب سے پہلے ذکر کرتے چلیں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے سندھ ہائی کورٹ برہم ہوئی ہے۔ انہوں نے کے الیکٹرک سے رپورٹ طلب کیا ہے۔ ایک درخواست آئی ایک شہری کی جانب سے سندھ ہائی کورٹ پر کہ 18 گھنٹے 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے ان علاقوں پر جہاں پہ بل ترتیب دیے جا رہے ہیں، بل بھرے جا رہے ہیں، اس کے باوجود لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ تو سندھ ہائی کورٹ نے جواب طلب کیا کہ الیکٹرک سے، کہ الیکٹرک نے کہا کہ ہم کوشش کریں گے جلد از جلد اس لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا جائے۔ تو سندھ ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ الیکٹرک سے کہ یہ جوابی صرف کاغذ پر یہ جواب ہمیں نہیں چاہیے، آپ ہمیں یہ کر کے دکھائیں اور ہمیں رپورٹ جمع کرائیں، کیونکہ کراچی میں لوڈ شیڈنگ میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ مختلف علاقوں میں ہر 1 گھنٹے کے بعد 3 گھنٹے بجلی غائب ہوتی ہے، اوپر سے پانی نہیں آتا بجلی نہ ہونے کی وجہ سے۔ پھر گرمی کی شدت میں کراچی میں بے انتہا اضافہ ہوا ہے۔ کراچی اس وقت گرمی کی لپیٹ میں ہے، سمندری ہوائیں مکمل معطل ہیں، ہیٹ اسٹروک کا خدشہ ہے، شہر کا درجہ حرارت 40 سینٹی گریڈ تک پہنچ چکا ہے، اور محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ اس موسم میں ہیٹ اسٹروک ہونے کا خدشہ ہے۔ شہریوں کو خصوصی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ تو جتنے بھی شہری ہیں جو ہماری اسپیشلی ناظرین ہیں جو ہمیں سن رہے ہیں، وہ اس کا بہت زیادہ خیال کریں، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں، پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، دھوپ سے بچے رہیں، اسپیشلی بچوں اور بزرگوں اور بیماروں کا بہت زیادہ خیال کریں اس موسم میں، تاکہ آپ اپنے پیاروں کی حفاظت کر سکیں۔ ایک تو لوڈ شیڈنگ ہے، اوپر سے کمال اور بہت زبردست قسم کی اس وقت گرمی ہو رہی ہے، جس سے یہ گرمی بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے اگر آپ کے پنکھے بند ہو جائیں۔ اب بات کرتے ہیں امریکہ نے جہریت پر اترے بھارت کو اشتعال انگیزی سے باز رکھنے کی تلقین کی۔ ایک بار پھر بھارت کے سیکرٹری خارجہ شری وکرم مسری نے امریکہ کے نائب وزیر خارجہ کرسٹوفر سے واشنگٹن میں ملاقات کی ہے۔ ذرائع کے مطابق امریکہ نے دو ٹوک انداز میں بھارت پر واضح کیا ہے کہ علاقائی استحکام اور امن کو برقرار رکھا جائے، کیونکہ گزشتہ دنوں نریندر مودی نے اپنے خطاب میں پاکستانی عوام کو کھلم کھلا گولی مارنے کی دھمکی دی تھی۔ روٹی کھاؤ ورنہ میری گولی تو ہے ہی۔ تو یہ ساری چیزیں سے باخبر ہے امریکہ، اور امریکہ نے اس بات کا اظہار کیا ہے اس حوالے سے، کیونکہ 3 روزہ دورے پر موجود ہیں بھارتی سیکرٹری خارجہ شری وکرم مسری، اور وہاں پر امریکی وزیر خارجہ سے بھی ملاقات، اہم ذمہ داران اور رہنماؤں سے ملاقات کی ہے۔ تو وہاں پر امریکہ نے یہ کہا ہے بھارت سے کہ آپ اشتعال انگیزی سے باز رہیں، تاکہ ایک بار پھر کچھ اس طرح کے معاملات پیدا نہ ہوں بارڈر کے اس پار۔ دونوں اطراف سے یہ چیزوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دوسری جانب پاکستانی سفیر نے جو امریکہ میں مقیم ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ امریکہ نے پاکستان اور بھارت کے درمیان صورتحال کو انتہائی سنجیدہ اور پیچیدہ قرار دیتے ہوئے ایک بار پھر زور دیا ہے کہ دونوں ملک ذمہ دارانہ حل کے لیے کام کریں، جس سے جنوبی ایشیا میں طویل المدتی اور علاقائی استحکام برقرار رہے گا۔ تو پاکستانی سفیر ہوں یا انڈین سفیر ہوں، ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں امریکی وزیر خارجہ اور دیگر حکمران سے، اور اس پر زور دیا جا رہا ہے امریکہ کی جانب سے کہ پاک بھارت کشیدگی کو کم رکھا جائے تاکہ علاقائی استحکام حاصل ہو۔ امریکہ کیونکہ جو ابھی سیز فائر ہوا اس کا کریڈٹ بھی امریکہ نے لیا، اور امریکہ کی اب کوشش ہے کہ کوئی اس طرح کے معاملات آگے چل کے نہ ہوں جس سے پاک بھارت کشیدگی ایک بار پھر جنم لے۔ تو اب بات کرتے ہیں علی امین گنڈاپور صاحب نے ملاقات کی عمران خان صاحب کے حوالے سے جو باتیں بازگشت چل رہی ہے کہ خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان
مذاکرات چل رہے ہیں اور یہ مذاکرات ممکن ہے کہ بڑی اس سے پہلے سٹارٹ ہو جائیں اور پھر بعد میں جا کے عمران خان صاحب کی رہائی عمل میں لائی جائے. لیکن علی امین گنڈاپور کے ساتھ جو ملاقات کی گئی اس میں خان صاحب نے بالکل منع کر دیا مذاکرات کرنے سے. خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم فی الحال کسی سے مذاکرات نہیں کریں گے. اگر مذاکرات ہوں گے تو ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب نے حکومتی اراکین کے ساتھ مذاکرات کرنے سے منع کر دیا ہے. آگے چل کے خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ آپ جو اپنی پارٹی کے لیڈران ہیں ان سے کہا ہے کہ آپ عوام کو ایک جگہ کریں, تمام ارکان کو ایک جگہ کریں اور ان سے احتجاجی جلسے, جلوس, ریلیاں نکالنے کا کہیں. یعنی کہ یہ سمجھا جائے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک بار پھر احتجاج کرے گی, جلسے جلوس کرے گی, ریلیاں نکالے گی. جو یہ خبریں آ رہی تھی کہ عمران خان کے مذاکرات چل رہے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ, تو اب اس بیان کے بعد جو علی امین گنڈاپور کی طرف سے آیا ہے, ذرائع کا کہنا ہے, اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید اب وہ ایک بار پھر ان مذاکرات کو دھچکا لگے گا جو پاک بھارت کشیدگی سے پہلے چل رہے تھے, پھر درمیان میں روکے گئے تو اب پھر سٹارٹ ہونے تھے, لیکن دور دور تک اس طرح کا کوئی سین دکھائی نہیں دیتا. اب بات کرتے ہیں پاکستان بنگلہ دیش کے درمیان کل T20 میچ کھیلا گیا جس میں پاکستان نے 37 رن سے بنگلہ دیش کو شکست دی. پہلی بیٹنگ کرتے ہوئے 200 سے زیادہ رنز پاکستان نے بنائے. اس کے بعد بنگلہ دیش کی جب باری آئی تو بنگلہ دیش کا سٹارٹ بہت شاندار تھا, لیکن پاکستانی بولرز کو کریڈٹ دینا پڑے گا جنہوں نے بنگلہ دیش کو روکے رکھا اور آخری اوور میں بنگلہ دیش آل آؤٹ ہوئی. لیکن اصل بات یہ ہے یہاں کرنے کی کہ پاکستان کی طرف سے شاداب خان کو مین آف دی میچ کا ایوارڈ دیا گیا, جس پر شائقین کرکٹ سیخ پا ہیں. انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا پی سی بی کو اور یہ کہا کہ حسن علی کا مین آف دی میچ بنتا تھا کیونکہ حسن علی لگ بھگ 1.5 سال کے عرصے کے بعد کم بیک کیا اور کل 5 وکٹیں حسن علی کے نام رہی. ان کے کی بنگلہ دیش کے پلیئر حسن علی نے آؤٹ کی. تو تنقید کے زد میں ہے اس وقت پی سی بی, تو آگے چاہیے پی سی بی کو ایسے فیصلے کرے کہ جس سے شائنی کرکٹ بھی مطمئن ہو اور جو فیصلے بنتے ہیں کل کا مین آف دی میچ حسن علی کا ہی بنتا تھا. مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے حق پاکستان نیوز. مجھے اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر ہوگی آپ سے ملاقات. اللہ حافظ.